You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب. آپ دفاع سے متعلق بات کر سکتے ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں. پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کے لحاظ سے اور پولیٹیکل جو سینیریوز اس وقت چل رہے ہیں ان کو بڑے باریک بینی کے ساتھ دیکھتے چلے آ رہے ہیں. سر سب سے پہلے تو خوش آمدید، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ، کائنڈ آف یو. سر آپ دفاعی تجزیہ نگار ہیں. یہ میرے پاس کل کی نیوز آ رہی تھی کہ افغان فورسز کی پاکستانی علاقوں پر گولہ باری، 6 شہری شہید ہوئے ہیں، 17 زخمی ہوئے ہیں، اور جو اچانک یہ حملہ ہوتا ہے. میری آرمی جو ہے ہماری سرحدوں کی حفاظت کے لیے اس وقت بھی قائم ہے. ہمیں تو اپنی جان بچانے کے لیے ملک سے باہر نکل جاتے ہیں اور پھر ہم ملک کو ڈیفیم بھی کرتے ہیں، مگر ہمارا عام آرمی کا جوان تو اس وقت بھی ٹیررزم جب دوبارہ سر اٹھا رہا ہے اور طالبان جب سر اٹھا رہے ہیں تو آرمی کیا پرائس پے کر رہی ہے؟ آپ تھوڑا سا شیئر کریں گے میرے ساتھ؟ جی اس واقعے میں خاص کر میں پہلے اس کا ذکر کر دوں کہ یہ جواب بہت سخت دیا گیا ہے ہماری طرف سے، اور اس کی زیادہ تشہیر نہیں کی جا رہی کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ کوئی یہ بات پھیلے اور بڑھے. لیکن آپ کے توسط سے اتنا ضرور میں بتا سکتا ہوں آپ کے سامعین کو، ناظرین کو، کہ اس دفعہ کا جواب بہت بفٹنگ تھا اگر ایک لفظ کے طور پہ کہیں. پھر آپ نے دیکھا، شاید آپ تک یہ خبر پہنچی یا نہیں، کہ ہمارے وزیر دفاع نے یہ بیان دیا ہے اسمبلی میں کہ سوری کیا ہے، ریگریٹ کیا ہے افغان حکومت نے اس واقعے پر. اور ہمیں بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ افغان حکومت کے ایما پر تھا یا ان کی شے پر تھا. یہ ایک آئسولیٹڈ واقعہ وہ بھی کہہ رہے ہیں. اس کے بعد پھر باب دوستی بھی کھل گیا اور آمد و رفت بھی شروع ہو گئی. تو یہ ایک بلکہ اور خبر شاید آپ تک نہ پہنچی ہو کہ ایک ہوٹل کے اوپر اٹیک ہوا ہے کابل میں، جہاں پر کہ چائنیز آ کے رہتے تھے. وہ تینوں حملہ آور جو ہے مار دیے افغان گورنمنٹ کے فوجیوں نے. تو ہمیں ایک چیز کا ادراک ہونا چاہیے، آپ کے سامعین کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس خطے میں بہت سارے ملکوں کے بڑے بڑے انٹرسٹ ہیں، اور ایک انٹرسٹ اس میں یہ بھی ہے کہ، اور یہ بڑا واضح اور بڑا انٹرسٹ ہے کم از کم 2 ملکوں کا، کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ موجودہ افغان حکومت اور پاکستان کی حکومت کے درمیان کوئی رابطے قائم ہو جائیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے لگیں، اور یہ سی پیک چل پڑے اور اب سینٹرلیشن کی طرف نکل جائے پاکستان، اور جو چائنیز انویسٹمنٹ ہے وہ اور اچھی ہو جائے افغانستان میں، اور یہ ساری چیزیں. تو یہ لوگ بگاڑنے والے ہیں. باقی یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ پاکستانی فوج کیا قربانیاں دے رہی ہے، تو اس کی تو میں اگر آپ کو لسٹ بتاؤں تو شاید وہ لامتناہی ہو. پاکستانی جوان، پاکستانی آفیسرز تن من دھن کی بازی لگا کر اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں، اندرونی دشمنوں سے بھی اور بیرونی دشمنوں سے بھی. اور اتنے زیادہ زخم کھانے کے بعد، اور جب میں زخم کی بات کرتا ہوں تو اس کی زیادہ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ دشمن جو زخم لگاتا ہے، جو اپنے نوجوانوں کی طرف سے لگے وہ خاص کر وہ بڑے گہرے گھاؤ تھے، ان کو مندمل ہوتے ہوتے دیر لگے گی. اور میرا خیال ہے کہ جو نئے چیف ہیں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کس طریقے سے دوبارہ ریکنیکٹ کیا جائے، اور انشاءاللہ یہ جلدی ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ ایک جو دشمن بغلے بجا رہے تھے کہ دیکھو ہم نے پاکستانی فوج کو ڈسکریڈٹ کر دیا، عوام کی نظروں میں گرا دیا، یہ بہت جلد یہ تمام جو زخم ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ بند ہونے شروع ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. اور یقیناً ہم نے بہت شروع میں 1 سال پرانی بات ہے کہ ہم نے 5th جنریشن وارفیئر، 6th جنریشن وارفیئر کے پروگرامز بھی کیے تھے آرمی کو. ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے، اور دیٹ از جنرل باجوہ صاحب، اس میں پولیٹیکل غلطی سب سے پہلے میں کنسیڈر کرتی ہوں. کیوں ایکسٹینشن دی گئی؟ اگر آپ سسٹم کو چینج لانے کے قائل تھے تو پھر آپ کو ایکسٹینشن دینا ہی نہیں چاہیے تھی. الحمدللہ اس وقت اگر ان کی سینیورٹی پہ ہمارے نئے آرمی چیف آف دا اسٹاف آئے ہیں، تو میں سر آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہم بڑے برے طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہیں. یعنی اب 2 پولز ہیں، یا ایک پارٹی کے ساتھ ہیں یا دوسری پارٹی کے ساتھ ہیں.
اب آرمی کے جو نئے چیف آئے ہیں انہوں نے جناب ارشد شریف مرحوم اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی والدہ سے بھی ملاقات کی، وہ شدید بیمار ہیں، مگر اب اس کو بھی تروڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں ملک کے حالات دیکھتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ شاید کوئی تیسری طاقت ایسی آ جانی چاہیے جو سب چیزوں کو کنٹرول کر لے، مگر اگر آرمی کو جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جس حساب سے اندر گھسیٹ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کی فیورز کو شامل کر رہے ہیں، تو عام انسان اگر وہ ایک پارٹی کا ساتھ دیں گے تو دوسری ان کو غلط کہے گی، دوسری کا ساتھ دیں گے تو پہلی غلط دے گی، تو بڑی یہ تو عجیب و غریب پوزیشن ہو گئی ہے ہماری آرمی کی۔ تو کیسے اس کو کلیئر کیا جائے گا، یا لوگوں کے ذہنوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط؟ وہ تو جیسے وہ کہاوت ہے انگریزی کی کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، تو یہ جتنا بھی کہہ دیں، جتنے بھی بیان آ جائیں، جیسے جاتے ہوئے پہلے والے چیف نے دیے تھے کہ اب ہم پولیٹکس سے نکل آئے اور اب اس راستے پہ دوبارہ نہیں چلیں گے، ہم آمین کہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ واقعی ایسا ہو، کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا بہت واضح طور پہ، کیونکہ وقتاً فوقتاً ایسے چیزیں سامنے آتی تھیں جس سے لگتا تھا کہ ایک طرف ایک خاص پولیٹیکل گروپ کے خلاف کافی ان کے خلاف جذبہ پایا جاتا ہے اور دوسروں کے خلاف اتنا نہیں پایا جاتا، لیکن اب جب نئے چیف آئے ہیں تو ہم یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں اور بہت امکان بھی اس بات کا موجود ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ شہید ارشد شریف کے والدہ کو جا کے ملے ہاسپٹل میں، ان کی عیادت کی، اور گو کے لوگوں نے بڑی کہانیاں بنائی کہ جی وہاں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، انہوں نے صرف ان کی عیادت کی، ان کے ساتھ افسوس کیا، اور اتنا مجھے معلوم ہے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ قاتلوں کو ضرور وہ سامنے لے کر آنے کی میں معاون ثابت ہوں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی لمبی چوڑی بات چیت نہیں ہوئی جس کی سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ آپ نے صحیح کہا کہ دونوں دھڑوں کو عادت بہت ہے کہ ان کے سر پہ ہاتھ رہے، اب جب وہ ہاتھ اٹھ رہا ہے تو دونوں اپنے سر کو وہ محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے چادر اتر گئی ہے سر کے اوپر سے، تو وہ اس لیے گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جب دونوں آپس میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے، دونوں میں اتنی ڈویژن ہے، تو میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، میں دوبارہ اس کا اعادہ کر دیتا ہوں کہ میرے خیال میں ان کو قریب لانے میں اگر کوئی رول آرمی لے کر آئے تو اس کو میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں سمجھتا، اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ صدر الوی صاحب اور اسحاق ڈار صاحب آپس میں جو میل جول کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ پیورلی پولیٹیکل لیڈرشپ کا فیصلہ ہو، رونی کی ایما پر ہو رہا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی تھوڑا سا دباؤ ہے کہیں نہ کہیں سے، اور اس دباؤ کو کچھ جو ہے نا اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فرض میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ملک کے انٹرسٹ میں کوئی کام کرنا ہے، ملک کو دیوالیہ پن سے بچانا ہے، ملک میں یہ جو عدم استحکام ہے سیاسی اس کو دور کرنا ہے، اس کے لیے جو بھی کام کیا جائے وہ تو ملک کے انٹرسٹ میں کام ہوگا، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اور دوسرا ایک بات آپ نے وہ سنا ہوگی وہ کہاوت کہ جب سانپ کے خلاف لوگوں نے بہت شکایت کی تو پھر اس کو حکم ملا کہ ابھی تم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، تو پھر آپ نے دیکھا کیڑے مکوڑے اس کے اوپر چڑھنے لگے، پھر سانپ جب شکایت لے کر گیا تو اس کو یہ کہا گیا کہ آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ نے شوں بھی نہیں کرنا اور شاں بھی نہیں کرنا۔ تو میرا خیال ہے کہ فوج کو شوں شاں کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، بیکاز انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکورٹیز کے لیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ظاہر ہے پھر آرمی کی طرف ہماری نظریں جائیں گی بھی ضرور۔ سر آپ نے جب یہ ساری بات کی کہ یہ خطہ بڑا امپورٹنٹ ہے، نیا ایکسس جو بن رہا ہے، برکس میں بھی سعودی عربیہ کی شمولیت ہو گئی ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے ایم بی ایس ہیں انہوں نے پاکستان بھی آنا تھا، انڈیا بھی آنا تھا، آپ کو پتہ ہے انڈیا سے ان کے روابط بڑے قریب تھے، نریندر مودی بہت آگے بڑھ کے ان کو مل رہے تھے، مگر پریزیڈنٹ شی کا وہاں جانا، انویسٹمنٹس اور میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کرنا، تو وہ کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کو چائنا کی ضرورت تو ہمیشہ ہے ہی، صرف پیسے کی ضرورت نہیں، مطلب ایک بڑے جگہ کی بھی ساتھ ضرورت ہے ضرور، کیونکہ جب بھی ہمارے بارڈرز انسٹیبل ہوتے ہیں تو چائنا نارتھ کی سائڈ کے اوپر پاکستان کو سپورٹ تو کرتا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ جو دوبارہ ٹیررزم ایک دفعہ پھر سے سر اٹھا رہا ہے، کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ چائنا کو پاکستان سے بد دل کیا جائے، یا
اس خطے کو اتنا انسٹیبل رکھا جائے کہ چائنا اپنی انویسٹمنٹ سے پیچھے ہٹے؟ جی بنیادی طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستانیوں کو بدل کرنے کی کوشش ہے افغانستان سے، بنیادی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے محرکات ہیں، اور یہ بھی آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کب سے شروع ہوا ہے۔ یہ اگر میں یہ کہوں کہ رجیم چینج ہونے کے بعد جب انکل سیم واپس یہاں پر تشریف لائے ہیں تب سے یہ کام نے زور پکڑا ہے، اور جن لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد ڈرون حملہ ہوا، پھر وہاں سے ہمارے اوپر ہرزہ سرائی ہوئی، پھر ابھی ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی معاملات ایسے ہو رہے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے پیچھے ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو اس قسم کے یہ سارے کام کروا رہی ہیں۔ تو ہمیں گو کہ یہ جھگڑا چلتا رہتا ہے گڈ طالبان بیڈ طالبان کا، اور ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا، ان کے روابط سے کبھی میں نے انکار نہیں کیا، لیکن یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ الگ الگ دو دھڑے ہیں۔ وہ انہوں نے اپنی آزادی کی جنگ لڑ کے آزادی حاصل کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے پر چھوڑے ہوئے ہیں باقاعدہ۔ میں ابھی وہ نام نہیں لینا چاہتا کہ کیسے جانوروں کو چھوڑا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ہوسٹائل ایجنسیز جو یہ کام کروا رہی ہیں۔ تو ہماری لیڈرشپ بھی میرا خیال یہ بات سمجھتی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اور ملٹری لیڈرشپ بھی۔ تو جو لوگ یہ گیپ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں جواب ضرور دینا ہے، ان سے مطالبہ ضرور کرنا ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کریں، کیونکہ لوگ نہیں چاہتے کہ چائنا کی انویسٹمنٹ وہاں پہ بڑھے افغانستان میں، اور پھر پاکستان کے لیے راستہ کھل جائے اوپر سینٹرل ایشین کنٹریز کے لیے، اور سی پیک ہمارا چل پڑے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے جو بات کی نئی الائنمنٹس کی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ سارے ہمارے خطے کو امپیکٹ کرتی ہے۔ اس میں چونکہ چائنا ہے جو کہ ہمارا بڑا قریب ترین دوست ہے، اور سعودی عربیہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم دو دوستوں کا نام لیں تو ہم کہتے ہیں چائنا اینڈ سعودی عربیہ، تو اگر یہ دونوں دوست قریب آتے ہیں تو ہمارے لیے تو بہت خوش آئند بات ہے۔ اور آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ انہی چیزوں کے مد نظر اس خطے کو سبورٹ کرنے کی کوشش ہے، اور یہ ہندوستان کی بہت یہ خواہش ہے کہ وہ امریکہ کو یہ کہہ رہا ہے بار بار کہ یہ پاکستان سے ہماری جان چھڑائیں، کیونکہ یہ اگر ہمیں تنگ کرتا رہے گا تو ہم چائنا کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، جیسے آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم چائنا کو وہاں پہ روکیں اور سب کچھ کریں۔ تو یہ سارا پلان ہے جس کا کچھ آپ نے ذکر کر دیا اور کچھ میں نے ذکر کر دیا۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایکسپلین کیا۔ پاکستانی قوم یقیناً کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارا جوڈیشری سسٹم کو جب ہم دیکھتے ہیں ابھی ریسنٹلی کہ آپ نے ہمارے 10 سال 15 سال آپ نے ہمارے ضائع کرا دیے۔ جناب نواز شریف صاحب پہ اگر کیسز تھے فیک تھے، شہباز شریف صاحب پہ کیسز تھے فیک تھے، ابھی ڈیلی میل کا بھی پاکستان میں جو پیش کیا جا رہا ہے حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے وہ والا پروگرام بھی کر سکیں، مگر آپ سے میرا جو سوال اس وقت ہے، جناب سلمان شہباز صاحب، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کورٹ میں جب میاں جناب شہباز شریف وہاں موجود تھے تو سلمان شہباز کے ایڈریس کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد جب یہ ٹرکی میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو سلمان شہباز ان کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے بچوں کو کانٹریکٹس لے کے دے رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ جو ہمارا سولر انسٹالیشنز ہیں اس کا کانٹریکٹ بھی اسی فیملی کے پاس چلا گیا۔ گڈ، دے ہیو منی، دے ہیو فائنانسز، دے کین ڈو اٹ۔ اب سلمان شہباز نے 13 تاریخ کو واپس آنا تھا اور کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی، ان کو اگر وہ سیدھے کورٹ میں پیش ہو جائیں گے تو ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا۔ وہ آتے ہیں کورٹ میں پیش ہو جاتے ہیں اور ایک دم سے نئے پیدا ہوئے بچے کی طرح کلین ہو جاتے ہیں۔ اب عام عوام میرے جیسا شخص کنفیوزڈ ہے کہ کیا سسٹم ہے، آپ کا جو ضرورت مند آدمی ہے اس کے کیسز کا آپ فیصلہ نہیں کر رہے، جن لوگوں کے لیے آپ نے ہمارے 10-15 سال زندگی کے ضائع کیے ان کے اوپر کیسز کر کے، آج آپ ان کو کلین چٹ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل پیپرز کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان کے بارے میں ان کی کرپشن کے اوپر کتابیں تک لکھی گئی ہیں۔ فرمائیں گے کیا آپ؟ جی، جس کو آپ سسٹم کہہ رہی ہیں اصل میں وہ نان سسٹم ہے، اور جن کو اب عدالتیں کہہ رہی ہیں وہ ان کا نمبر دنیا میں 139 میں سے 130 ہے۔ تو اس لیے یہ شکایت تو بنتی نہیں ہے، کیونکہ جب سسٹم ہی نہیں ہے، نان سسٹم ہے، اور جب عدالتوں کا جو سطح ہے وہ پوری دنیا کی رینکنگ میں پست ترین ہے، تو اس لیے یہ شکایت کیسی؟ اس کا بس میں یہ ضرور کہوں گا، یہ ٹھیک ہے آج یہ اپنے مقدمات ختم کروا لیں گے،
کل اگر ان کے خلاف کوئی حکومت آ گئی تو وہ یہ سارے مقدمے دوبارہ قائم کر دے گی. تو یہ کھیل یہ کھیلتے رہیں گے. اور عوام جو کا ہے نا، تو بڑا نقصان ہوگا، یعنی جن جی چیزوں عوام کو تو فوکس ملنا عوام چاہیے ان کو تو تو فوکس نہیں ملے گا. عوام تو منہ تکتے رہیں گے. عوام کی بات نہ آج تک آپ دیکھیے کہ آج آپ تک وہ پہنچے گی پریس کانفرنس جو وزیر اعظم نے کی ہے. ماشاءاللہ دائیں بائیں کوئی 6-7 وزیر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک پورا انٹراج تھا. اور گفتگو کا محور کیا تھا کہ عمران خان کی ایک اور چیز پکڑی گئی. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو گھڑی بیچی ہے وہ صرف عمران خان نے اپنی خفت نہیں بلکہ پوری قوم کی عزت کو داؤ پر لگایا، کیونکہ اس گھڑی کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر بنی تھی. تو میری بہن بات یہ ہے کہ ان کا یہ خیال یہ ہے کہ لوگ پاگل ہیں اور لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا کچھ عرصے کے بعد یہ ان کو دغا دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس قسم کی یہ عدالتیں ہیں، جس قسم کا ہمارا نظام ہے، جیسے نیب کا ہیڈ انہوں نے خود پیدا رکھ لیا ہے، مجھے لگتا ہے یہ عنقریب عمران خان کے اوپر کوئی نہ کوئی مدعا ڈال کر اس کو نااہل کریں گے، اس کو جیل میں ڈالیں گے. یہ میرا اندازہ ہے اور یہ ممکن ہے. جب کوئی بھی حکومت ہو، حکومت وقت یہ کر سکتی ہے. صرف سپریم کورٹ پر ہمیں اعتماد ہے کہ شاید وہ درمیان میں حائل ہو جائے اور یہ کام نہ ہونے دے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، جو میرا تجزیہ ہے غلط ہو سکتا ہے، میری اسیسمنٹ ہے کہ عمران خان جیل میں بھی ہوا تو یہ سیٹیں 2/3 اکثریت جیت جائے گا، بلکہ جیل میں ہوا تو زیادہ جیتنے کے امکانات ہیں. تو پتہ نہیں ان کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ کسی نہ کسی طریقے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو آج تھوڑا سا جو میرا اپنا اندازہ ہے وہ بتا دوں کہ اگر عمران خان آ گیا تو یہ تمام کے تمام مقدمات دوبارہ قائم ہو جائیں گے اور یہ سب کچھ دوبارہ ان کے خلاف چل پڑے گا. تو یہ ان کی خام خیالی ہے کہ انہوں نے اپنا کام کر لیا اور سارا معاملہ ہو گیا. اور یہ جو صبح شام ہردہ سرائی میں لگے رہتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ لوگوں کے دلوں پر ایک رتی کا بھی کوئی اثر پڑ رہا ہے اس کا. سر آپ نے 3.5 سال پہلے ضائع ہوئے، اب یہ گورنمنٹ تو کچھ بھی نہیں کر رہی، یہ تو اپنے صرف کیسز کو ہی صاف کر رہی ہے. مگر عمران خان صاحب اگر آتے ہیں دوبارہ یہ کیسز کھل جاتے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ ہم تو اسی بھنبل بھوسے میں ہی پھنسے رہیں گے، ہمارا جی آگے چلنے کا تو کوئی چانس ہی کوئی نہیں ہوگا. میرا ایک سوال ہے کہ جب میں آرمی کی بات کرتی ہوں اور آپ کا اتنے اونچے لیول تک، بڑے لیول تک آپ رہے ہیں، آرمی کو اندر سے جانتے ہیں، آج بھی آپ لوگ میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں ڈیسیجن میکنگ میں یا مشورہ دینے میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. جب میں کہتی ہوں آرمی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکیورٹیز کی رسپانسبل ہے، باجوہ صاحب نے جتنا میس کریٹ کیا اپنے ایکسٹینشن کے پیریڈ میں، is there any chance کہ ان کا کوئی کورٹ مارشل ہو؟ یعنی ملک اگر انتہائی انسٹیبل فارم میں ہے تو پارٹ آف اٹ جو باجوہ صاحب ہیں responsible for that. کوئی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے ان کا؟ وہ چونکہ چلے گئے اس لیے میں ان کی وہ نیگیٹو باتیں تو یاد نہیں کروں گا، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس کا دار و مدار فوج پر نہیں ہے، اس کا دار و مدار حکومت پر ہے. کیونکہ آرمی چیف کے اوپر اگر کوئی مقدمہ قائم کرنا ہو تو وہ پھر حکومت قائم کر سکتی ہے. اور یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس کے امکانات ہو سکتے ہیں اگر کوئی ایسی حکومت آ جائے جس میں اتنا جگر ہو کہ وہ فوج سے بات کرے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں. اور مجھے نہیں پتا پھر فوج کس قسم کا ریئیکشن دے گی، تو آنے والے وقت پہ پتہ چلے گا. اس وقت اس حکومت کی موجودگی میں اس قسم کا کوئی امکان نہیں ہے. اور مجھے نہیں معلوم کہ کوئی اور بھی جو حکومت آئے گی اس میں اتنا دھن جگرا ہوگا کہ وہ اس قسم کا کوئی کام کرے. اور یہ بھی سوچنا ہوگا جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک سرکل میں یہ لگے ہوئے ہیں، یہ اپنے مقدمات دور کر لیں گے، وہ آ کے پھر قائم کر دیں گے. اس سے نکلنا چاہیے، جو آپ نے بھنبل بھوسے کا لفظ استعمال کیا، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بھی شاید نکل جانا چاہیے کہ ہمیں پچھلے چیف کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے اپنے عوام کی طرف توجہ دینے کی، بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے اپنی گورننس کو ٹھیک کرنے کی اور اپنی فارن پالیسی کو ٹھیک کرنے کی. اس وقت ہماری فارن پالیسی بالکل جامد ہے، ہماری انٹرنل پالیسی صرف ایک دوسرے کے اوپر گند اچھالنے کی ہے. اور ہمارے اکانومی کا جو حال ہے وہ تو سبھی مانتے ہیں کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس بدحالی کے بعد بھی اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان ہی پکڑے رکھیں اور ایک دوسرے پر مقدمے ہی دوبارہ قائم کریں اور اپنے مقدمے ختم کرنے کے علاوہ اور کوئی ذہن میں نہ ہو، تو بس یہ پھر عوام دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ عوام اس کے بعد کیا فیصلہ کرتے ہیں. مشکل سوال ہے اگلا والا، شاید آپ جواب دینا نہ چاہیں، مجھے احساس یہ ہے پہلے آپ والا پاس بھی کر بہت سکتے مشکل ہیں. تھا. یقیناً میں یہ کہتی ہوں کہ ہر چیز کو وی گاٹ ٹو فوکس ٹو موو اہیڈ، مگر باجوہ صاحب نے
آرمی نے پرویز مشرف صاحب کو بھی باجوہ صاحب نے ایٹ دی 11th آور نکلوا کے دبئی کی طرف سیٹل کر دیا. نہ تو ان کی پینشن رکی، نہ ان کے ادر بینیفٹس رکے، نہ ان کی پراپرٹی کو کچھ کیا گیا. مگر باجوہ صاحب جو ہیں کیونکہ ہی واز چیف آف آرمی اسٹاف، آرمی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اگر عام حکومت اس لیے بھی ڈرتے ہوئے نہیں لے کے آئے گی کیونکہ آرمی کے ایک اعلیٰ ترین افسر پہ ہاتھ ڈالنا. مگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی اٹ سیلف اس بات کا نوٹس لے تاکہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ کیا جائے، رول ماڈل سیٹ کیا جائے کہ اگر آنے والے وقتوں کے بیچ میں کوئی سینئر ترین پوزیشن کے اوپر آرمی آفیسر بھی اس طرح کی غلطی کرے گا تو یہ کانسیکوینسز ہوں گے. تو وہاں تو آرمی کو سٹیپ لینا چاہیے. سول گورنمنٹ تو کبھی بھی نہیں لے سکے گی کیونکہ آرمی پرویز مشرف کی طرح بچا کے ان کو باہر نکال لے گی. جی اصل میں صورتحال یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے وہی ڈسمسل کی اتھارٹی ہوتی ہے. تو جب چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں آرمی کا ہاتھ نہیں ہوتا، اس میں گورنمنٹ جو ہے اپوائنٹ کرتی ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آرمی کے چیف کے متعلق کوئی اگر کارروائی کرنا ہو تو وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے، فوج نہیں کر سکتی. البتہ فوج اس کو رزسٹ کر سکتی ہے، سر عام نہیں تو کم از کم اندرونی طور پر رزسٹ کر سکتی ہے. وہ کیسے کرے گی نہیں کرے گی میں نہیں جانتا، لیکن ایک بات کا میں قائل ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے سب کے لیے اور سب کے لیے ہونا چاہیے برابر. اور لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. ایکسٹینشن اگر باجوہ صاحب نے لی تھی تو کسی نے ایکسٹینشن دی بھی تھی، اور ایکسٹینشن دینے والے دونوں دھڑوں میں موجود ہیں. تو کیا ایکسٹینشن دینے والے بھی پھر ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، جنہوں نے تبدیل کیے سارے قوانین ایک شخص کی خاطر. تو یہ اتنا لمبا چوڑا کام ہو جائے گا کہ میرے اپنے خیال میں، اور اتنے سمرنگ آبجیکٹو آپ کے مسائل ہیں، اس سے زیادہ اہم مسائل ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے ہوگا، یہ تو پھر اگلی حکومت کی ڈیسیجن ہوگی. اور آرمی کیسے بہیو کرے گی میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اتنا مجھے معلوم ہے کہ آرمی سیکورٹی کور سے سرشار ہوتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اپنے لوگوں کو بچائے. لیکن اس صورت میں کیا ہوگا کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ ایک بندے کو اگر سزا ہوگی نا تو رہتی نسلوں تک انشاءاللہ یہ سبق ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ مارچ میں الیکشن ہو جائیں گے؟ جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اسمبلیز ڈیزالو کر دیں گے مگر مارچ میں الیکشن ہو جائیں گے. جی پہلے وہ جو آپ نے کہا کہ کسی ایک بندے کو سزا ہو جائے تو میں اس کا بالکل تائید کروں گا، لیکن وہ ایک بندہ صرف فوج سے نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک بندہ سیاست سے بھی ہونا چاہیے، وہ ایک بندہ جوڈیشری سے بھی ہونا چاہیے، وہ ایک بندہ میڈیا سے بھی ہونا چاہیے. تو بالکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اسے تو سٹارٹ کرنا ہے. باجوہ صاحب میڈ the maximum money out of it and I think properties کے لحاظ سے he is the man who got the maximum benefit. وہ تو میرا خیال ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور شاید وہ خود کروا بھی لیں اگر if he is confident. مجھے نہیں پتا اس سلسلے میں. آپ نے جو انتخابات کی بات کی ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے، میں جو زیادہ سیاسی سوجھ بوجھ نہیں رکھتا، کہ جس بوجھ تلے آئی ہوئی ہے پی ڈی ایم اس وقت، میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ اگلے بجٹ سے پہلے یہ توق اپنے گلے سے اتار دیں گے، کہیں یہ جو کچھ بھی، کیونکہ کچھ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا. نہ ڈالر ان کے کنٹرول میں ہے، نہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس ان کے کنٹرول میں ہے، نہ مہنگائی ان کے کنٹرول میں ہے. تو کوئی تو ایسی چیز ہونا جو ہمیں لگے کہ ابھی بہتری کی طرف. بس ایک بات یہ بار بار کریں گے، ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. تو ڈیفالٹ نہ کرنا تو ٹھیک ہے، ایک بڑی اچھی بات ہے، لیکن اصل جو عام آدمی کو تو اس چیز سے سروکار ہے کہ جی یہ وہ کھانا پینا اس کا کتنا آسان یا مشکل ہے. انتہائی مشکل ہو گیا ہے یہاں پر لوگوں کا جینا، اور یہ اگر پھر بھی مصر رہیں گے تو شاید بالکل مٹ جائیں یہ سیاسی افق سے. اگر جلدی چلے جائیں گے تو شاید کچھ نہ کچھ ان کی سیاسی ساکھ بچ جائے، یہ میرا اندازہ ہے. سر آپ کا بہت شکریہ رات کے پچھلے پہر میں ہمارا ساتھ دینے کا. تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے جو سوالات ہیں ان کے جوابات لے کے. السلام علیکم. میں تمام لوگوں سے کہتی ہوں پلیز سبسکرائب آور چینل. تھینک یو ویری کائنڈلی جناب لیفٹیننٹ جنرل